حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہو، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکر ہوتا ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کرے، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو کبھی گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہوتا ہے۔ دلوں کو پتہ کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہوتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک چھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ محنت کش انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا، آمین۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی سے اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کیا کرو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے مانگتے ہو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پھر فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک بار پھر فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ جو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کرے، درگزر کر دیا کرے، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے، آمین۔ 2 ٹکے کا انسان، ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے
کہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیا کرے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر عقل کیسی؟ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جیسا میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہے مایوسی گناہ ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نماز کے 10 فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ ہم سب کو نماز کے پابند بنا دے، آمین۔ ماپی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہے وہ دل سے نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کو حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رات کی گھڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ نماز فجر سے خوش مزاجی اور تندرستی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرے پر یہ پوند دیتا ہے کہ بڑی رات پڑی ہے، بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی جاگے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز پڑھے تو آدمی صبح کو خوش مزاج رہتا ہے ورنہ سست مزاج رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز فجر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ نمبر 2، حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ نمبر 3، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔